اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اب تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمارے اللہ پاک سے دعا بھی ہے آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ ناظرین، آج ہم جو وظیفہ لے کر اپنے چینل پر حاضر ہوئے ہیں، یہ سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ کر اپنے انگوٹھے پہ دم کرو گے اور جس کا بھی نام لوگے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ آپ کو کسی کو بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر کوئی آپ کے بس میں ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کا بات مانے گا، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی کرے گا۔ ناظرین، آپ کو سورہ کوثر کو انگوٹھے پر کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے، ویڈیو ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جس شخص کا نام لیں گے وہ آپ کے بس میں ہو جائے گا۔ مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ جس کا بھی آپ نے نام لے لیا وہ شخص آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی ہاں میں ہاں کرے گا، جیسا آپ کہو گے وہ ویسا ہی کرے گا، وہ آپ کی تابع ہو جائے گا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے میں آپ کو صرف 5 سے 7 منٹ لگیں گے اور آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے جس کو چاہیں گے اپنے بس میں کر لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی زیادہ مجرم عمل ہے۔ سورہ کوثر کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، برکتیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ جو عمل ہے بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو شخص بھی آپ کا بات نہیں مان رہا ہے، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہو تو اس عمل کے ذریعے آپ اسے اپنا بنا سکتے ہیں، اپنا غلام بنا سکتے ہیں اسے۔ وہ شخص بالکل اچھی طرح سے آپ کا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو طعنے دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی ہر بات سنے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، جیسا آپ کہو گے ویسے رہے گا۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے سے اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مان نہیں رہا ہے، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی خاندان میں کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں، منانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ کو اپنے عمل کو اس ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی مقصد ہوگا آپ کا اپنے ذہن میں رکھ کے اس عمل کو اچھی طرح سے کریں، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت ہے، اس نے آپ کے ناک میں دم دے رکھا ہے، بھلے ہی وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی نند ہے، آپ کے گھر میں کوئی اور عورت ہے، یا اس کے علاوہ پھر کوئی اور عورت ہے، آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، جان بوجھ کر فساد کرنا چاہتی ہے، تو آپ اس عمل کے ذریعے سے اس عورت کو بھی اپنے بس میں کر سکتے ہیں۔ اس عورت سے بھی آپ اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ وہ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے وہ آپ کے بس میں ہو جائے گی، وہ آپ کی ہر بات مانے گی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں اپنے سسرال میں ہیں، اپنے سسرال میں ہر کام کرتی ہیں، ہر کسی کی عزت کرتی ہیں، ہر کسی کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، نند ہے، ساس ہے، دیور ہے، کوئی بھی ہے آپ کی عزت نہیں کرتا،
کوئی بھی ہے آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کے ذریعے سے آپ اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری ویڈیو، وظائف کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ہم جو بھی وظیفہ لاتے ہیں اس کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں سبسکرائب کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ناظرین، آپ کہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے والد راضی نہیں ہوتے ہیں تو ان سب کاموں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جس کام کے لیے یہ عمل کریں وہ جائز کام ہو۔ ناجائز کاموں کے لیے آپ یہ عمل کو نہ کریں، صرف اور صرف جائز کاموں کے لیے یہ عمل کا استعمال کریں۔ ناجائز مقصد کے لیے آپ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کا طریقہ اچھے سے جان لیجئے، کون سی آپ کو احتیاط کرنی ہے، کون سی آپ کو کلمات پڑھنے ہیں۔ ناظرین، کچھ احتیاط ہے، یہ بھی آپ اچھی طریقے سے جان لیں تاکہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے، کوئی شک ہے تو دور ہو جائے۔ اس عمل کو مرد اور عورت ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اسے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ جا نماز پر ہی بیٹھ کر کریں۔ اگر آپ پہلے سے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل سے آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، کیونکہ جب شور ہوگا تو آپ کا ذہن بھٹکے گا، اور جب آپ کا ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا اور اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس عمل کو کسی نماز کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دن اور رات میں جس وقت بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا اس لیے لازمی ہے کیونکہ یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ذہن میں کوئی شک ہو، وہم ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو لے کر کوئی بھی ذہن میں شک ہو، وہم ہو، پھر کوئی بھی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے یقین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ ہی منٹ لگتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو آپ وہ ملا کر پڑھیں گے، اکٹھا کر کے پڑھیں گے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 مرتبہ، ایسے ہی آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمدین و علی علی محمدین کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمدین و علی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، آپ کو درود پاک صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر میرے بھائی بہن کوئی بھی بڑا درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو وہ صرف اتنا بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اب آپ عمل کا طریقہ اچھے سے جان لیجئے۔ سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر 3 مرتبہ اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جسے اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنے انگوٹھے پر 3 مرتبہ اس شخص کا نام لیں۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام پتہ ہے تو ساتھ میں آپ اس کے والدہ کا بھی نام لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 3 بار آپ کو اس کا نام لینے کے بعد انگوٹھے پر اپنے ہتھیلی پر رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ ہی آپ کو سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ انگوٹھے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ دیں گے تو 4 انگلیاں بچ جائیں گی۔ اپنے ہر انگلی پہ 10 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر بار سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنے پہ انگلی کو بند کرتے رہنا ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے ناظرین، 40 مرتبہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار اس کو پڑھ لیں گے تو اپنی 4 انگلیاں اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہے۔ ناظرین، یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ ناظرین، آپ کو اس انگوٹھے پہ اس شخص کا نام لینا ہے اور 40 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے اور 4 انگلیوں کو اپنے انگوٹھے پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی مٹھی بند کریں گے تو اس شخص کا ایک بار نام لے لینا ہے۔ اگر آپ نے اسے دیکھا ہوا ہے تو آپ عمل کے دوران اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس کا نام لینا ہے، اور ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کریں جیسے وہ شخص آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے گھمائیں اور ایسے کر کے پھینکنا ہے جیسے بال دیوار کی طرف جاتی ہیں۔ آپ نے بس اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر میں بھی ہے یا وہ شخص آپ سے دور بھی ہے، کسی اور مقام پہ ہے یا آپ سے دور ہے یا کہیں اور ہے، پھر بھی آپ نے ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ شوہر اگر آپ سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، تانے دیتا تھا، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل شوہر آپ کی ہر ایک بات مانے گا، شوہر آپ سے محبت کرے گا، شوہر آپ کا فرمانبردار بن جائے گا۔ انشاءاللہ ہم نے آپ کو جس طریقے سے، جس تہذیب سے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، بالکل اسی طرح یہ عمل کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے پھر دوبارہ سے سن سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔
میں نے اسکرین پر لکھا بھی ہوا ہے تاکہ آپ کو کوئی شک نہ ہو اور آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے اور عمل کرنے میں کوئی بھی غلطی نہ ہو، کوئی بھی چوک نہ ہو۔ آپ کامل یقین کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ یہ عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس عمل کو کرنے پہ۔ اس عمل کو کرنے کے بعد لاسٹ میں پھر سے درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر اتنا ہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں احبابوں، اپنے رشتہ داروں تک خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسے ہی ویڈیو میں، ایسی پیاری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔